بعد آپ جواب دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ، جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں، آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات، کل پریس کانفرنس کے بعد بھی تمام وزراء، رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور سب آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے. آج انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایسی سچویشن ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی، جب مذاکرات وہ کہہ رہے تھے ہم سے کریں، اذانیں بھی ہوئی لیکن مذاکرات نہیں ہوئی، آپریشن ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات، اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم پہ در پہ کنفرنٹیشنل اور یہ کہ جواب الجواب کی پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے الائنس جو ہے، جو خان صاحب نے مقرر کیا ہوا، اور خان صاحب کی انسٹرکشن یہی کہ یہ جو ہدایات دیں گے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب. علامہ راجہ ناصر ہیپنس ٹو بی، وہ ایران ہے، انہوں نے آنے کی کوشش کی، وہ آ رہے تھے لیکن آج نہیں، وہ سویرے پہنچ رہے تھے. اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی طریقے سے اچکزئی صاحب بھی آئیں، کیونکہ ان کے آنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، اس میں دیر ہو گئی. تو پہلی بات تو یہی. دوسری بات یہ کہ ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں کہ منسٹرز نے کیا کہا، اور ہم ڈائلاگ کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کوئی ڈیل ہو. خان صاحب کیٹیگوریکلی آپ سب کو خود میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں آئین قانون جمہوریت کی بالادستی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو اور بات چیت ہو، اور یہ ہم نے جو اس کا ذکر کیا تھا ابھی نہیں ہو رہی. لیکن ابھی کا حالت یہ ہے، خان صاحب نے 4 نومبر کو جو انسٹرکشنز بھیجی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ اختیارات سارے دیے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو. کیا ڈائلاگ کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے، یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے، کل انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، پھر آپ سے بات کریں گے. جی آپ سارے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں، 2 سال سے اب یہ جو باتیں آج آپ نے کی ہیں، آپ 2 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. اچھی بات ہے، کنفرنٹیشن نہ کریں، مگر کیا بطور قانون دان آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک سیاسی سرگرمی تھی اور وہ حلف کی خلاف ورزی تھی؟ اور دوسری بات، آپ جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، تو یہ ہدایات آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں؟ دیکھو، جہاں تک کل کی پریس کانفرنس سے ہم سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے مایوسی ہوئی، ہمیں اس پہ افسوس ہوا. جی ایک منٹ، میں نے وہ اسد کیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی کانفرنس کے جو ٹون تھا، میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا وہ ٹون نہیں ہوگا جو ہم نے سنا، باوجود اس کے کہ وکٹم ہم میں اور ہیلنگ ٹچ کسی اور طرف سے آنا چاہیے. لیکن اس پہ ہم نے یہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ٹون استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سر جو بھی ہے اس پہ نہ جائیں، لیکن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے یہ سر ون بائی ون. جی شیرازی صاحب، شیرازی جی ہر طرح کے کرائسس میں اپرچونٹی بھی نکالی جا سکتی ہے. جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں. کل انہوں نے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے خلاف کی اور سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. یعنی سیاسی جماعتوں کے بجائے اب سارا بوجھ ریاستی اداروں پر آن پہنچا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. نواز شریف اور اس سے قبل بینظیر بھٹو، یہ دونوں جماعتیں جو اقتدار میں، ان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا. وہ اس چیز سے اب واقف ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دوران اب آپ بھی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئے تو سیاسی قوتیں فوجی افراد کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے سیاسی قوتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اب کہ اب ہم پہ بھی وہی ظلم؟ خان صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے آپ سب کو اڈیالہ جیل میں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اشتعال دلانا بعض لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ ایسے الفاظ استعمال کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے چند الفاظ کا ذکر کیا. جو لوگ یہ ساتھی وہاں تھے وہ یہ تھے. خان صاحب نے یہ کہا ہمیں آپ لوگوں نے فتنہ بھی کہا، ہم نے آپ نے مذہبی رجحانات سے بھی نوازا، آپ نے ہمیں دوسرے کے، لیکن ہم اشتعال میں نہیں آ رہے. ہمارا صرف یہ، ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ملک کے لیے کام نہ ہوتا تو یہ ہم مینڈیٹ چور وزیر اعظم کے ساتھ اسمبلی میں نہ بیٹھتے.
जब पाकिस्तान की बारी आई वो पाकिस्तान के लिए स्पीच हुआ तो हम इनकी स्पीच सुन करके डिस्क ना बचा चुके होते और हम साथ ना होते। हमारा सोशल मीडिया ने ये एडमिटेड फैक्ट है, ये हुकूमत ने आकर के फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा कि आपके सोशल मीडिया 5 करोड़ उन्होंने पोस्टें की है पाकिस्तान के लिए और सर में सर गए। वो अगर जंग जीत चुके हैं जिस पे हमें बड़ी खुशी है तो उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और हम कंट्रीब्यूशन। अच्छा एक चीज़ मैं सिर्फ इस पर ऐड करता हूँ, मैं सिर्फ इस पर एक चीज़ करता हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराए थे, पहले वाला इलेक्शन हमने करवाया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको ख़त्म किया, बाकी लोगों का एक्सेप्ट किया। लास्ट हमने इलेक्शन करवाए 3 मार्च को, उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इलेक्शन कमीशन ने हमारा कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आज पहली मरतबा मुझे इलेक्शन कमीशन का लेटर आया और उन्होंने मुझे फॉर्मली कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई को नहीं रिकॉग्नाइज करते। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर मिल रहा था कि तहरीक इंसाफ पर शायद कोई पाबंदी आयद होने जा रही है, ये वादे किया गया। क्या कंडीशंस होती हैं किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होने की, और अगर ये पाबंदी लग रही है तो आप क्या, आपकी इस हवाले से क्या प्रिपरेशन? मैंने आपको बता दिया आज इलेक्शन कमीशन का लेटर जो आ गया। दूसरा सर ये कि मुज़ाकरात के हवाले से आज हुकूमत भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आप भी कह रहे हैं मुज़ाकरात से मना किया गया है, तो बीच पर रास्ता क्या है? सारे वो लोग जो नहीं चाहते, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये देखो बड़ा सीरियस इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सारा नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सारे लोगों के दिलों से आप खान साहब को नहीं निकाल सकते। मैंने परसों भी उनको कहा था कि आप फंक्शन ही कर लो, आपके लिए 10 लोग नहीं आ रहे, उसके लिए जेल में बैठा हुआ है कैदी 804 के लिए लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं, आप उनके दिलों से नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ अहनी हाथों से वो करूँगा। ये तो 90s का वो सियासत लेके आ रहे हैं जो कहते थे कि मैं आपकी टांगे तोड़ दूँगा। अवाम का ये मिजाज चेंज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, ये लड़वाना चाहते हैं, हम लड़ने नहीं देंगे, हम जमहूरियत। थैंक यू जी।